بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عرب کے اندر ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ وہ اتنا قوی آدمی تھا کہ اکیلا 1000 آدمیوں سے لڑ جاتا تھا، اور اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ عرب لوگ اونٹ ذبح کرتے اور اس کی کھال اتار کر نیچے بچھا دیتے، اور رکانہ پہلوان اس کے اوپر بیٹھ جاتا۔ عرب کے نوجوان اس کھال کو کھینچتے، وہ کھال پھٹ جاتی، لیکن جس جگہ پر رکانہ پہلوان بیٹھا ہوتا وہ جگہ بالکل نہیں ہلتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ رکانہ، تو اپنی آخرت کیوں برباد کر رہا ہے اور اپنی عمر کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو اسلام قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی عالم یا فقیہ تو ہوں نہیں، اور نہ میں کوئی سمجھدار آدمی ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں، اور میں پہلوانی کی زبان ہی سمجھتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ کشتی کریں، آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ اگر آپ مجھ سے جیت گئے اور آپ نے مجھے پچھاڑ لیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی، چنانچہ مقابلہ طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور رکانہ پہلوان اپنی لنگوٹ کس کر میدان میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان میں تشریف لے آئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا اٹھائی جاتی ہے، اور آہستہ سے اسے زمین پر رکھ دیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے، اور فرمایا رکانہ، اب کہو کیا کہتے ہو؟ رکانہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیونکہ کسی نے آج تک اسے پچھاڑا ہی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح پچھاڑ دیا کہ اتنے وزنی لاش کو اٹھا کر نیچے زمین پر رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر ایک دو داؤ پیچ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور آہستہ سے زمین پر نیچے رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ اب بتاؤ، تمہاری یہی تو شرط تھی کہ اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بدن کی طاقت تو نہیں لگ رہی، مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کے اندر کی چیز ہے جس سے آپ مجھے پچھاڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر والی چیز کی ہی تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ رکانہ پہلوان نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے رہے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آ گئے اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر بھاگ گئے۔ صبح کو جب معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان چوروں کا پیچھا کرو۔ رکانہ پہلوان نے کہا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ چور رات کو اونٹ لے کر فرار ہوئے تھے اور وہ ساری رات بھاگتے رہے، اور رکانہ پہلوان رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت ان کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو، اور ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چوروں کو سزائیں دی۔ آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔